السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ پارٹ 14 سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 108 سے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 13 میں ہم نے آیت 103 سے 107 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ آگے سورہ آیت نمبر 108 کا آغاز کرنے سے پہلے پیچھے کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیاتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ پچھلی نشست پارٹ 13 میں ہم نے آیت 103 سے 107 تک کی تلاوت کی، تو تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر لیتے۔ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، تفصیل کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پارٹ 13 کا جو ہے ویڈیو دیکھیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوتے تھے کہ وہ وہاں پر ذو معنی گفتگو کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کرے، معاذ اللہ، ان کا مذاق اڑائے۔ یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس لیے حاضر نہیں ہوتے تھے کہ قرآن سیکھے، اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور ایمان لے آئے۔ تو اسی کے متعلق ہوتا یہ تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو نبی کا مذاق اڑانے کے لیے رائنا جیسے الفاظ کہتے۔ اب رائنا ایک درست لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ میری طرف نظر کرم کیجیے، لیکن یہ الفاظ کو اس طرح اپنی زبان کو موڑ کر ادا کرتے تھے جس سے معنی اور مفہوم یہ پیدا ہوتے تھے، معاذ اللہ، جیسے احمق یا چرواہا، تو وہ نبی کو یہ کہتے تھے۔ تو باقی کے دوسرے جو اہل ایمان تھے وہ بھی آ کر وہی لفظ کہتے تھے رائنا، لیکن ان کا مقصد دل میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تحقیر کرے، بلکہ وہ واقعی نبی سے جب مخاطب ہوتے تھے اہل ایمان تو وہ رائنا جب یہ کہتے تھے تو ان کا مقصد واقعی یہی ہوتا تھا کہ اے نبی آپ ہماری طرف نظر التفات کیجئے، جبکہ اس کے برعکس اہل کتاب کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنا ہوتا تھا، زبان کو موڑ کر وہ نبی کو احمق کہتے تھے، معاذ اللہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ کو صراحتاً ختم کرنے کے لیے ایمان والوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم جب نبی سے مخاطب ہو تو رائنا مت کہو، کہ یہ لفظ رائنا نبی سے مت کہو، اور ان سے کہو ہماری انظرنا، رائنا کے بجائے انظرنا کہو، دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ واسمعوا، وہ پھر جو نبی تم سے کوئی بھی کلام کرے تو اس کو غور سے سمجھو، ان اہل کتاب کی طرف مت ہو جاؤ جو کہ نبی ان سے گفتگو کرتے ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیتے ہیں۔ تو نبی جو بھی تم سے خطاب کرے اسے غور سے سنو۔ ایسے کافروں کے لیے جو اس طرح کے الفاظ تحقیر کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب ہے، اور وہ اس طرح کی حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اہل کتاب میں سے جو کفر کے مرتکب ہوئے اور مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی قرآن نازل ہو جس میں تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں اور دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہوں اسے خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے بھی چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل عظیم ہے، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اللہ جس پر چاہے کہ اللہ کیوں ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہ اہل کتاب بغض اور حسد میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو کہ اہل ایمان کے اوپر کیوں جو ہے ان کے رب کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے جس میں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوک در جوک ایمان قبول کر رہے ہیں تو ان سے یہ بھی نہیں ہو پایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو الٹے سیدھے سوالات دیتے تھے، کہتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ جا کے نبی سے پوچھو۔
اپنے نبی کے پاس جا کر اس طرح کے سوالات پوچھو۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمارے تورات میں تمہارے مطابق جو احکامات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تو پھر تمہارے قرآن میں ان احکامات کو کیوں منسوخ کیا جا رہا ہے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی آیت قرآن میں تورات کے حوالے سے منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی کہ اللہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے احکامات بھی خدا کی طرف سے تھے اور یہ احکامات جو آئے ہیں، جو پیچھے کو منسوخ کر کے نئے احکامات آئے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ اب وہ احکامات کیا تھے کہ جیسے قبلے کا چربی کے حوالے سے، سبت کے حوالے سے جو ہفتے کا دن تھا، اور اونٹ کا گوشت۔ تفصیل کے لیے پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پچھلے کے نشست پارٹ 13 دیکھیے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے پاس، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، تو جس کو چاہے گا شریعت کا حامل ٹھہرائے گا اور جس کو چاہے گا نہیں ٹھہرائے گا۔ اب تم اس شریعت کو مانو یا نہ مانو، اس حقیقت کو جان لو کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ یعنی کہ اہل کتاب اور مشرکین سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم اس شریعت کو جو نبی کے اوپر ہم اتار رہے ہیں، تم اس کو مانتے ہو کہ تم نہیں مانتے؟ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، اور یہیں سے آیت 108 کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ تو یہاں پر اللہ اہل ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ تم فضول سوالات لے کر نبی کے مجلس میں حاضر مت ہو جایا کرو، یعنی کہ جو اہل کتاب تمہیں فیڈ کرتے ہیں سوالات، تم یہ سوالات لے کے نبی کے مجلس میں مت آیا کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسولوں سے اسی طرح سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کے سوالات موسیٰ سے تم سے پہلے کیے گئے تھے۔ موسیٰ سے کیا سوالات کیے گئے تھے کہ بچھڑے کے حوالے سے سوالات کیے گئے تھے، اور دوسرے ایسے سوالات کیے گئے تھے جس کے پھر احکامات تورات میں نازل ہو گئے اور پھر وہ لوگ برگشتہ ہو گئے، انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی اپنا ایمان کفر کے بدلے اختیار کرے گا، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یعنی کہ اللہ اس کی وضاحت اس آیت کی وضاحت سورہ مائدہ کی 101 میں کر دیتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، زیادہ سوالات مت کرو، کیونکہ اگر تم نزول قرآن کے وقت اس طرح کے سوالات کرو گے تو اللہ اس کے معاملے میں اس کے احکامات جاری کر دے گا، اور پھر تم وہ کر نہیں سکو گے اور کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ تو اسی کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی کفر کو ایمان کے بدلے اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو زیادہ سوالات مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی مناسب سمجھے گا وہ اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا دے گا۔ باقی دستور کے مطابق معاشرے میں جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کو کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے اہل ایمان تمہیں یہ سوالات اس لیے فیڈ کرتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثریت یہ چاہتی ہے، لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے۔ یعنی کہ تم کثرت سوالات نبی سے کرو، اور ہوگا کیا کہ تمہارے اوپر احکامات سخت سے سخت ہوتے جائیں گے، بالکل ویسے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے گائے کے بارے میں، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں اس کے حوالے سے جوابات دیتے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو قربانی ان کے لیے بہت آسان تھی وہ پھر بعد میں مشکل ہو گئی۔ تو تم اس طرح مت کرو، کیونکہ اہل کتاب اس لیے تمہیں یہ سوالات دے کر بھیجتے ہیں نبی کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کرو۔ اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے حسدا من انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے،
ان کے دلوں میں حسد ہے کہ یہ منصب بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف کیسے چلا گیا. ہماری بنی اسحاق سے سارے بنی اسحاق سے پیغمبر آ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اچانک ہماری نسل میں سے پیغمبر پھر بنی اسماعیل کی طرف چلا گیا. تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ حسد ہے ان کے دل میں. تو اور یہ حسد اللہ فرماتے من بعد ما تبین لهم الحق، جب کہ ان کے اوپر حق ظاہر ہو گئی کہ ہاں یہ ہمارا نبی ہے اور یہ شریعت بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کا انکار کیا. اور تمہیں بھی جو ہے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹانے کے لیے اس طرح کے سوالات تم سے کرتے ہیں کہ تم یہ لے کے یہ سوالات نبی کی مجلس میں چلے جاؤ. تو یہ ان کے چالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اے اہل ایمان، ان کی چالوں اور ان کے منصوبوں سے خوب اچھی طرح واقف ہو جاؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو اہل ایمان سے اب فرما رہے ہیں کہ بجائے کہ جب وہ تم سے اس طرح کریں تو غصہ ہونا، مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اوپر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشتعل بھی مت ہو. فاعفو، معاف کر دو انہیں. وصفہو، اور درگزر کی روش اختیار کرو. یعنی سن لو، کہو کہ ہاں ٹھیک ہے، بس سن لیا، ہاں یعنی کہ، اور پھر نبی سے وہ سوال مت کرو. اللہ فرماتا ہے فاعفو، ان کو معاف کر دیا کرو. وصفہو، اور ان سے درگزر چشم پوشی کی روش اختیار کیا کرو. حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ ان کے معاملے میں اپنا کوئی حکم صادر کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، یہاں پر جب اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہ انہیں معاف کر دو، یعنی ان پہ غصہ مت کرو. وصفہو، اور ان سے چشم پوشی کی روش اختیار کرو، درگزر کر دیا کرو، کہہ دیا کرو کہ ہاں ٹھیک ہے چلو، یہاں تک کہ اللہ ان کے معاملے میں اپنا حکم اتار دے، یعنی کہ اپنا حکم نازل کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے وہ ان کے معاملے میں حکم اتار ہی دیا. وہ اس طرح کے بنو نذیر، جو یہ 3 قبیلے جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ انہی کے حوالے سے ہے کہ بنو قنقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. باقی اوس اور خزرج تو نبی پر ایمان لے آئے تھے، اور انہی کی وجہ سے نبی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان 3 قبیلوں کے ساتھ جو پھر حشر ہوا، قنقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آمد کے کچھ عرصے کے بعد ہی اپنا بوریہ بستر گول کر کے چلے گئے، ان کو نکال دیا گیا. بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا جبریل امین کے ذریعے. تو پھر ان کو سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوا، کہ ان کا بوریہ بستر، ان کے سارے گھر کو مسمار کر دیا گیا، ان کا بھی بوریہ بستر گول کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا مدینے سے. اور پھر بنو قریظہ، اس کا حشر تو پھر بنو نذیر اور بنو قنقہ سے بھی زیادہ برا ہوا. کیوں؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم مشرکین کے معاملے میں مطلب ہم آپ کے معاملے میں مشرکین کی مدد نہیں کریں گے. یعنی کہ مکے کے جو مشرکین ہیں، اگر وہ آپ پر چڑھائی کریں گے اور آپ پر حملہ کریں گے تو ہم ہرگز ان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کی مدد، ان کے خلاف لڑیں گے بھی نہیں، بس ہم نیوٹرل رہیں گے. ہوا کیا کہ سورہ احزاب میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لو گے، اس کا سارا واقعہ، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب مکے کے مشرکین نے یہ ارادہ کیا ابو سفیان کے لشکر میں کہ ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے، اور اس معاملے میں انہوں نے تمام اہل کتاب کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تو بنو قریظہ نے اپنا یہ عہد توڑ دیا اور وہ ان کے پاس جا کر مل گئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد کی. وہ ریگستان میں ایک تیز آندھی آئی اور وہ مجبوراً وہ وہاں سے واپس مکے کی طرف کوچ کر گئے. تو پھر یہاں پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب ان بنو قریظہ کو اتارو اور ان کے سر قلم کرو. تو پھر ان میں سے جو اس کاموں میں ملوث تھے ان کے سر قلم کیے گئے بنو قریظہ میں. تو یہ تھا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ ان کے معاملے میں اللہ کوئی حکم نازل کر دے. اور پھر ایسا حکم نازل ہوا کہ پھر ان کو صحیح ٹھیک ٹھاک سبق مل گیا اس روش کا، اس جو سرکشی انہوں نے اختیار کی تھی. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور
ایمان والوں سے کہا ہے کہ چونکہ تم مشتعل مت ہو، انہیں معاف اور درگزر کی روش اختیار کرو۔ جو کرنے والے کام ہیں اس معاملے میں اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ان کے معاملے میں اللہ کی مدد کیسے حاصل کرو؟ جیسے کہ اللہ نے پہلے سپارے سے کہا ہے، پہلے آیاتوں میں ہی کہا ہے، وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو۔ ان کی مدد نمازوں کو قائم کر کے اللہ سے حاصل کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ نمازوں کو قائم کر کے اللہ کا حق ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کر کے بندوں کا حق ادا کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی آخرت میں بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو بھی تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بہت سی باتوں سے بے خبر ہے، معاذ اللہ۔ ایسا مت ہو جانا، کیوں؟ اللہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہ تو اہل کتاب جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اکثر اہل کتاب میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بہت سی باتوں کو نہیں جانتا۔ وہ اس کی ایک مثال میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، جس میں وہ اپنے آپس میں ہی اہل کتاب ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ تم تورات میں جو نبی کے متعلق آیاتیں ہیں تم وہ انہیں کیوں بتاتے ہو؟ اس طرح تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت کریں گے کہ دیکھو ان کے تورات میں میرے بارے میں اتنی چیزیں منقول تھی، پھر بھی یہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ فرماتے جب تم آپس میں یہ باتیں کرتے ہو تو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کا جاننے والا ہے؟ تو یہ ان کی کمکلی کا عالم تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہماری بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اے ایمان والو جو بھی کچھ تم اپنے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے، اپنی ذات کے لیے بھلائی میں سے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے آخرت میں، تَجِدُوهُ عِندَ اللّہ، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ ان کے پاس بھی تو تورات اور انجیل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہ ان اہل کتاب کا، جب اہل کتاب کہا جاتا ہے تو اس سے یہودی اور عیسائی دونوں ہی مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی کے یا عیسائی کے، یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ سب ان کی جھوٹی آرزو ہیں، یہ سب ان کے اپنی خام خیالیاں ہیں، اپنی تمنائیں ہیں۔ قل اے نبی ان سے کہو ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ثبوت لاؤ میرے سامنے۔ یعنی کہ ان کے یہ جو نبی کے معاملے میں سرکشی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں، ان کی یہ تمنائیں ہیں، ان کی یہ خام خیالیاں ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں یہودی نہیں، ہاں عیسائی جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کی ان آرزوؤں پر ایک چوٹ، ایک ضرب لگائی ہے کہ یہ سب ان کی آرزویں ہیں اور تمنائیں اور امنگیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو، قل ان سے کہو ہاتو برہانکم، دلیل لاؤ اس معاملے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ سب ان کی خام خیال ہے۔ بھلا ہاں جنت میں جانے کا کرائٹیریا ہے، جنت میں لوگ جائیں گے، کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی کہ فرما برداری کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور وہ نیکیاں کرنے والا ہو، بھلائی کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے اجر ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں اسے کوئی خوف ہوگا آخرت میں اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو جنت میں جانے کا کرائٹیریا جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنی فرقہ بندی کو کہ ہم عیسائی ہیں تو ہم جائیں گے، یا وہ یہودی ہے تو وہ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا کرائٹیریا وہ ہے، اللہ فرماتا ہے بھلا کیوں نہیں، جنت میں لوگ جائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، لیکن جنت میں جانے والوں کا جو کرائٹیریا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے آگے اپنا چہرہ جھکا دے گا، یعنی فرمانبرداری کے روش اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، نیکی کرنے والا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، اسے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ ان کی ہی بات کی مزید وضاحت اللہ فرماتا ہے کہ سرکشی یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقالت الیہود، کہ یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کا مذہب کی اصل میں کوئی بنیاد نہیں ہے، عیسائیت کا جو مذہب ہے اس کے اصل میں کوئی بنیاد نہیں، یہودی کہتے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں کا جو مذہب ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں، یعنی کہ وہ مذہب اصل مذہب نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا مذہب اصل مذہب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب کے حامل ہے، دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی کہ عیسائیوں کو انجیل دی ہے، یہودیوں کو تورات دی ہے، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے جنت کے متعلق وہ حقیقت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، دونوں کی کتاب میں موجود ہے کہ جنت میں جانے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال کر اپنی فرقہ اور گروہی نسبت کو ہی حق سمجھ لیا ہے، یعنی کہ گروہی نسبت سے مراد یہ کہ عیسائیت کو، اور یہودی سمجھتے ہیں جو ہے یہودیت اصل میں جنت میں جائیں گے۔ آج کے مسلمان بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے فرقے بنا لیے ہیں، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ فرقہ بندی اصل میں جنت کا معیار نہیں۔ جنت کا معیار کیا ہے کہ جو شخص اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، نیکی کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوگا، یہ جنت کا معیار ہے۔ تو اللہ فرماتے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، بالکل اسی طرح کی بات وہ لوگ نے بھی کی، لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ اللہ فرماتے جو علم نہیں رکھتے وہ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کرتے، جیسے کہ آج کے مسلمان ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں بس وہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا گروہی نسبت، فرقہ بندی اور کسی جماعت سے افیلیشن، کسی جماعت سے نسبت تمہیں جنت کا مستحق نہیں کرے گی۔ جنت کا مستحق تمہیں وہ کرے گی، وہ اعمال کریں گے جو تمہیں قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، اور یہ کرے گی کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور نیکیاں کرو جو بیان کی گئی ہیں، تو پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم جنت کے مستحق ٹھہر جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک، بالکل اسی طرح، قال الذین، وہ لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کی، لا یعلمون مثل قولہم، بالکل ایسی بات کی جو علم نہیں رکھتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے کہ جنت کے معاملے میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، اور حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہ ہماری شریعت درست ہے ان کی شریعت غلط ہے، یعنی کہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں ہماری شریعت درست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ ان کی شریعت غلط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب اس کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے، کہ انہوں نے ایمان تو لانا نہیں ہے، تو اب اس کا فیصلہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔ فاللہ یحکم بینہم،
تو پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ تو آج ہم 113 تک آیت 113 تک ہی محدود رکھتے ہیں، نشست طویل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔